مومن کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ایمان والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر نقشہ کچھ یوں نظر آئے کہ ایمان والا ناکام ہو گیا، لیکن وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اگرچہ شکست ہو جائے، مالوں کا نقصان ہو جائے، جانوں کا نقصان ہو جائے، ایمان والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک راستے پر امت کو ڈال کے گئے۔ امت جب تک اس راستے پہ رہی امت کامیاب رہی، جب اس راستے سے ہٹی تو ہر طرف سے کافر ان کے اوپر غالب آ گئے اور مسلمان مغلوب ہوتے چلے گئے۔ یہی بات سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور جیسے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کے اوپر تکلیفیں آئیں اور سختیاں آئیں، اور وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اور وہ لوگ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور جو ایمان والے تھے وہ بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ علم نشرح 30ویں پارے میں ہے، اس میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 دفعہ اس کو ذکر فرمایا، اور نور الانوار میں اس کی مناسبت سے ایک شعر ذکر کیا ہے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ جب تیرے اوپر مصیبتیں آ جائیں، حالات ناگوار ہو جائیں، تو سورہ علم نشرح میں غور کر، ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین، کہ تنگی 2 آسانیوں کے درمیان ہے، تنگی کے بعد 2 آسانیاں اللہ دیں گے۔ تو یہ جو حالات ہیں موجودہ، ان حالات میں مایوس نہیں ہونا، آخر فتح اسلام کی ہے، ایمان والوں کو اللہ فتح دیں گے۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ 3 صحابہ کو بھیجا، بیر موہنا کی جو لڑائی ہوئی وہاں یہ 3 صحابی گئے، اور ان سے انہوں نے بدعہدی کی۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کے نیزہ مارا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب یہ شہید ہو رہے تھے تو ان کی زبان پہ ایک جملہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھنے میں تو یوں آ رہا ہے کہ جان چلی گئی، اور وہ جب جان نکل رہی ہے وہ کہہ رہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو انہیں شہید کرنے والے تھے بعد میں ایمان لائے، تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کامیابی کون سی تھی، جو بڑا ہم حیران ہو گئے کہ یہ جان جا رہی اور وہ کہہ رہے فزت ورب الکعبہ۔ تو انہیں بتلایا کہ وہ اللہ کی رضا اور جنت کی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کے نام پر جان دے دی، یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس کے نام پر فدا کر دی، گویا کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں اللہ والوں کے اور ان لوگوں کے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے وہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جنت کا، جیسے سورہ یاسین میں ہے، یا لیت قومی، حبیب نجار کرکاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے میرے اللہ نے مجھے کیا مقام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات مقام دکھا دیتے ہیں
ایمان والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، یہ کامیاب ہے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت والوں میں کر دیا، نقشہ سامنے کر دیا۔ جب وہ جنت کا نقشہ سامنے ہے اور اس نقشے کو سامنے دیکھتے ہوئے یہ حبیب نجار جو ایک نبی آئے، انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اور 2 نبیوں کو بھیجا، ان 2 نبیوں نے دعوت دی، انہوں نے اس کی بات کو بھی اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، اور ایک تیسرا نبی بھیجا 2 کے بعد، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے بات کو نہ مانا۔ یہ ترخان کا کام کرنے والا حبیب نجار یہ آیا، اس نے کہا تم ان کی بات کو نہیں مانتے تو نہ مانو، ان سے تم جرا اور تکرار کیوں کر رہے ہو؟ اس پہ انہوں نے حبیب نجار کو شہید کیا، اور اس حبیب نجار کے اس کلام کو جو اس نے اپنی موت کے وقت کہے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، میرے اللہ نے میری بخشش کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں شمار کر دیا۔ تو ایمان والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، ایمان والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے حرام رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر رہی اور وہ فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اسرائیل والے جتنا ظلم و ستم ڈالیں، آخر کامیابی ایمان والوں کی ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی طرف وہ ایمان والوں کی طرف اور حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ پھنس جائیں گے۔ انہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی ایسے وقت میں مدد کیوں نہ کی جب کہ تم مدد کرنے کے قابل تھے، تمہیں اللہ نے سارا کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، لیکن تھوڑا سا انتظار، تھوڑا رگڑا لگتا ہے بس اوقات۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک لشکر روانہ کیا جسے سریۃ العنبر کہا جاتا ہے۔ سن 8 ہجری میں 300 صحابہ کا لشکر بھیجا۔ جاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے انہیں کچھ کھجوریں توشہ دان میں رکھ کے دی۔ ان احباب کا قیام وہاں طویل ہو گیا، وہ توشہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر تھے، انہوں نے وہ ساری 300 لوگوں کی کھجوریں اکٹھی کر لی، اپنے پاس منگوا لی۔ قیس رضی اللہ عنہ نے، بڑے بڑے سخی ہوتے ہیں امت میں، بڑے بڑے سخی آئے، قیس رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ لشکر کے اندر تھے ان سے 1 اونٹ دے دو، مدینہ جا کے اونٹ تجھے واپس کر دوں گا۔ 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے اور لشکر کو کھلا دیتے، یعنی 1 اونٹ 100 آدمیوں کے لیے۔ ان کی خوراکیں بھی کتنی تھیں کہ 100 آدمی 1 اونٹ کو کھا جاتے تھے، یا تو کٹا نہیں کھایا جاتا 100 آدمیوں سے، اتنی خوراک والے لوگ۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھی ایسے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، اتنا لمبا سفر ہے، واپس کیسے جانا ہے؟ پابندی لگا دی، کوئی ذبانی جانور کیا جائے گا۔ وہ 1 کھجور ایک صحابی کو دے دیتے، 300 لوگوں کو 1 کھجور۔ جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سنایا تو شاگردوں نے کہا کہ 1 کھجور کیا کام دیتی تھی؟ تو جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس کھجور کی قدر تب معلوم ہوئی جب وہ ختم ہو گئی۔ پھر درختوں کے پتے جھاڑتے، ان کو پانی میں بھگو کے کھا لیتے، یوں گزارا کیا۔ جب حالات یہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے، یہ لشکر سمندر کے کنارے تھا، ایک مچھلی عنبر بھیجی،
بڑی مچھلی کنارے لگا دی اللہ نے. وہ مچھلی یہ لوگ 18 دن تک کھاتے رہے. 300 لوگ 18 دن تک کھاتے رہے. جو 3 اونٹ روزانہ کھاتے تھے وہ 18 دن تک مچھلی کو کھاتے رہے. 18 تیا 54 یعنی 54 اونٹوں کے برابر وہ کتنی بڑی مچھلی تھی. اسے کھاتے رہے. اس کا کانٹا یوں کیا جاتا اس کے نیچے سے سب سے اونچے اونٹ پر سب سے لمبے صحابی بیٹھ کے گزر جاتے, سر کو کانٹا نہیں لگتا تھا. اتنی بڑی مچھلی تھی. اور ایک آنکھ کے اندر سے چربی کے کتنے مشکیزیں نکلے. یہ تنگی کے بعد آسانی آئی ہے. وہ جو بھوک اور تنگی کا وقت دیکھا اور اللہ نے پھر یہ بھیجی, اور یہ پھر توشہ خشک کیا ہوا مدینہ تک ساتھ لے کے آئے. یوں اللہ مدد فرماتے ہیں. تو ایمان والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اس لیے ایمان والوں کے ذمے ہے کہ ایمان والے ہر حال میں اپنے مالک سے لو لگائے رکھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات, آپ کا عمل دیکھیں. بدر کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چادر اوڑے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. ساری رات گزر گئی. جس کے ہاتھ میں ہے اسی نے دینا ہے. خندق کا موقع آیا تب بھی, جب بھی کوئی موقع آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اپنے اللہ سے مانگا ہے. تو اس لیے مانگنا میرے ذمے ہے, دینا تو مالک نے ہے. مانگنے میں ہم لوگ کسر باقی نہ رکھے. ہم لوگ خوب ان کے لیے مانگتے رہے, دعائیں کرتے رہے. بس اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں دعائیں اور ان دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دعاؤں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سنت سمجھتے ہوئے مانگیں گے. اور عملی تدبیر بھی جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ساتھ حد الوسع کوشش کی جائے, ان کا ساتھ دیا جائے. لیکن ہم جہاں بیٹھے یہ تدبیر کر سکتے, ہم دعا مانگیں اور خوب مانگیں ان کے لیے, اپنے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اپنا فضل کر دے. اے اللہ تو نے ابابیلوں سے مدد لی, اور تیرا گھر بیت اللہ تھا, یہ بیت المقدس بھی تو تیرا ہی گھر تھا. وہاں تو عبد المطلب نے کہا اے اللہ تو جان اور تیرا گھر جانے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ مالک ہے, وہ چاہے تو چھوٹے سے پرندے کے چھوٹے سے کنکر کو ایٹم بم بنا دے. اور ایسا ہوا. سورہ فیل پڑھے, اس کی تفسیر دیکھے کیا اللہ نے کیا. وہ کنکر جہاں گرتا وہ ہاتھی کو چیرتا ہوا نہیں, اور ایسے کر دیتا جیسے کعصف معقول. یہ گائے جو توڑی وغیرہ کھاتی ہے, کھانے کے بعد جو اس کا حشر ہوتا ہے, ایسا کر دیا اللہ نے انہیں. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لے, چاہے تو انسانوں کو استعمال کر لے. قوم سبا وہ سارے سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور بت پرستی میں مبتلا ہیں, اللہ کے غیر کی بات کر رہے ہیں. حدود آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس, اس حدود کی فکر پہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو اللہ جس سے چاہیں کام لے لیں, کام اللہ کا ہے. یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جاؤں, یہ میرے لیے سعادت ہے. کتنے کافر ہیں اللہ نے مسلمان کیا, ان کے ذریعے سے کتنے لوگ آگے مسلمان ہوئے, اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ایسے بگڑے کہ جن کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت پہ باقی رکھ, مجھے گمراہ نہ کرنا, مجھے اپنے در سے دور نہ کرنا, مجھے اپنے سے دور نہ کرنا, مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا 100% متبع بنا کر پوری زندگی موت تک چلائے رکھنا. کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس عمل کی وجہ سے آپ ناراض ہو جائیں, اور ناراض ہو کے آپ مجھے اپنے در سے دور کرتے. مانگتا رہے آدمی اہدنا الصراط المستقیم. یہ موت تک کا معاملہ ہے, اور ہم لوگ خطرے میں ہیں, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کتنے ایسے لوگ گزرے کہ جن کا خاتمہ
اچھا ہوا, ساری زندگی کی کمائی ٹھکانے لگ گئی, اور کتنے ایسے گزرے کہ ساری زندگی محنت کرتے رہے, آخر میں دین سے کنارہ کشی کر کے کفر میں دنیا سے چلے گئے. اس لیے ہم لوگ اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کو نہ بھولیں, ان کے لیے خوب دعائیں کریں جتنا ہو سکتا ہے. یہ غم ہمیں دامن گیر رکھے, کھانا کھاتے ہوئے ہمارے سامنے ہو کہ ان کے اوپر کیا حال گزر رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جیسے فرما رہے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو مومن کے لیے کامیابی یقینی ہے, مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا. خواہ بظاہر جنگ میں شکست نظر آ رہی ہو لیکن مومن ناکام نہیں ہوتا, یہ کامیاب ہے, یا غازی بنے گا یا شہید ہو جائے گا, دونوں صورتوں میں کامیاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. کر صاحب